ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ایک کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے۔ تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھئی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اوہو جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔
تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے، تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی سائیڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائیڈ پہ کر کے گزر جائے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائیں۔ کہا بھئی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائیڈ پہ کرو گے پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں، یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی، تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ خیر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں، کہنے لگے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے جو اٹھایا جاتا ہوں تو اٹھا لو۔ اب وہ تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو۔ بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا، تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی۔ تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا۔ میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے، میرے نوکر کا۔ غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے۔ اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں، بابا ہنستا ہے۔ یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں۔ آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا، یاد رکھیے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے۔ اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی، کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے، اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا، تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا۔ کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں، ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے، لوگ تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ذرا اقتدار سے سائیڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں، اس دور میں، اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے
ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سراغ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ, اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا, کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی, اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا, میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں, میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا, اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے, اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے, اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, یہ بھی پروٹوکول ہے. ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا, اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے. نفس پرستی ہے, جتنا مرضی آگے لے جاؤ, اتنا مرضی. یہ کوئی بادشاہی, یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے. وہ تنخواہ لیتا ہے, مجبور ہے, کیا کرے. ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو ہی بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول. وہ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے. ہم ذرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں. جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں حضور مجھے کوئی. تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے. جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے, خواہش ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں, نمرود جتنی دولت نہیں, ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں, لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں, ورنہ لوگ کرائیں. معاذ اللہ تعالیٰ. خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں. اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں. معاذ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا. ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں, ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے, یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی, پروٹوکول کی, آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز, زمانہ ڈرتا تھا, بڑا نام ہے. فقیری اور چیز ہے, درویشی. اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے, تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت. حضرت جی لکھ رہے تھے, چراغ جل رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے. ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا, تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نا وہ بیچارہ سو گیا, تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا. وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا. ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا. مہمان بیٹھا تھا, کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں, مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے, میں جلاتا ہوں. کہا پھر اس کو اٹھا لے. کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے, سویا رہنے دو. کہا حضور سونے تو نہیں آیا, خدمت کے لیے آیا. فرمانے لگے یار سویا رہنے دو, کیا عرض ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے, چراغ جلایا, واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا, بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے. یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے, میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا. ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں. کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں, آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجعت
انا عمر بن عبد العزیز. فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا, اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے, کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبد العزیز, پھر بھی عمر بن رجعت, اور میں لوٹ آیا ہوں, واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی, میرا باپ بھی وہی ہے, میں بھی انا عمر بن عبد العزیز. میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست, جو اس کی لذت ہے, دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں, دو آسمانوں پہ ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا, دو میرے وزیر, ترمذی کی حدیث ہے, دو زمین پہ ہیں, دو. حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر. آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام. میرے دو وزیر یہاں ہیں, دو وزیر. حضور بادشاہ ہیں, وہ دو عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں, لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹ بھی. انتے میرے خیال ہے جوتی گنانے والا کام موقع نہیں گیا جی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو. نہیں, آپ ہی کی گنٹنا ہے, کسی کو بھی نہیں گٹائی گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر لو. نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے, کپڑوں کو پیبند بھی. حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے, اور ایسا بھی ہوتا. یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا, دو جہاں کے بادشاہ ہے, لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے, کہا عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے. فرمایا تم آگ جلاؤ, میں آٹا گوندھ دیتا ہوں. کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے, رکھنا چاہیے. تو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی دے, میں ڈنڈے نہیں مار دے. میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کڈی بلا دا نام ہے, دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا. وہ میں آ گیا کار تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا, میں ہی آ گیا کار. اللہ خیر کر بھائی, ہٹلر نہ بنو, ہر جگہ ہٹلر نہ بنو. حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے, پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی, ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے سا انہوں, موٹے بان کی چارپائی. مشکات کی حدیث ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا. حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی, میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا. حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے. فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے. کہتے ہیں میں رو پڑا, سخت دل تھا پر رو پڑا. میں نے کہا حضور کیسے رو, کس طرح موجیں کریں, اور آپ اس بان کی چارپائی پہ. تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا, جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لیں, آخرت میں ذلیل ہو جائے. فرمایا ان کو کرنے دے موج, وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں, اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے, تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. یہاں کے بند ہوں گی, وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا. ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد. میرے عزیزو, یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, درویشی میرے رسول پاک کی. حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرے بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا, ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے, آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بستر بچھانا, سنگل ہی بچھانا, اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. میرے دوستو کہاں لوگ یقین کریں نا, گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں. گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا, اٹھتے ہی نہیں ہم. بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے. سنو اور یاد رکھو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی, بادشاہی میں فقیری. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی. حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں. حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے
قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا۔ یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا، جی جیسے آپ کا حکم ہے امیر کی بات ماننا، گورنر بن گئے۔ اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے، جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن، وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب، کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ۔ جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی، ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل ہے، صرف ایک سادہ قوم کا وہ پیر، اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام، بھائی گورنر کوئی کہہ دیا، گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر رہے، کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو، ذرا سامان وزنی ہے، ذرا غلام کو رستہ دے دو، سامان وزنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا رستہ دے دو۔ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے، کہا حضور ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں، غلطی ہو گئی، میں غلام کہہ بیٹھا۔ حضرت سلمان فارسی رو پڑے، فرمانے لگے تو میرا محسن ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے، میں غلام ہوں، میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں مدینے میں نوکری کرتا تھا، تو نے اچھا کیا ہے۔ فرمایا نا تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے یاد کرا دیا، میں کیا نا اب میں ہی لے کے چلوں گا۔ رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دیں، یہ بادشاہ ہے، فقیری ہو رہی ہے، حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، وعدہ کر، تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے۔ میرے دوست، ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا، لوگ میرا استقبال کرے، مجھے اٹھ کے ملے، مجھے پروٹوکول دے، میرا نام جپے، میں ہوتی رہے ہر جگہ، بس مجھے ہی لوگ جانے۔ اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ، نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ، اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ، اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو، ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی شامل کر لو۔ یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، اس سے نکلو۔ اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو، کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے، نہیں نہ بولے آپ لوگ، مشکل کام بتا دیا نا میں نے۔ کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا جی؟ اللہ خیر کرے، میں کیا رہے، میں تو ماڑے دی گل کر چھڑی، بھولے نہیں نا آپ لوگ۔ کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری، کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر، کچھ نہیں فرق ہوتا، اس سے آپ کا نفس کچلا جائے گا۔ کبھی کبھی نا، کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے، کچھ نہیں فرق ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے، کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے ہیں، ویکھو جی انہیں آدھا کلو کھانڈل، کہنے دو کو کہتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں۔ بھئی کبھی کبھی آپ بھی، کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں، اس کو بٹھا کے کہا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں، کبھی کہا کریں گھر والوں کو بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں، کچھ فرق نہیں آنے لگا، عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی۔ کبھی کبھی یہ کام، وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جس پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں، کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں، کچھ نہیں فرق آنے لگا۔ یہ نفس پر کچھ کوڑے برسائیں تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے۔ یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں، یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں۔ جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے، یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے، یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے، یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی۔ ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے۔ تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا، ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا۔ جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو، وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے،
اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا مجھے سیٹھ صاحب کو وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں، یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے، لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے؟ اور دیس اپنے دیا بلہ نالو تمبے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. عزیزو، ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناش نہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی. بچیاں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے. حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے پہ دستک دی. کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں، تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا. جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے. کچھ ہم پیتی تھی، کچھ بیچ لیتی تھی، گزارا چلتا تھا. جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے تو میں آؤں گا. بچیاں رو رہی ہیں، حضرت عمر کو بتاتی ہیں، کہتی ہیں اب ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں، یتیم ہیں، لوارث ہیں، بھائی کوئی نہیں، کون آئے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں؟ میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے. میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا، امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا. پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا، جب تک عمر زندہ رہے گا، عمر آتا رہے گا، یہ نوکری کرتا رہے گا. کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوہو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے. یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو. اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے. اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے. اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے سر انجام دینی ہیں. عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں اور عمر فاروق نکلے ہوئے اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا. اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا. اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں. جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے. تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا. تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر. تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا.
کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے۔ کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب۔ چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں، کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا، فرمایا صحیح تیری شکایات آئی ہیں، کہ حضور حکم۔ فرمایا سنا ہے، پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے۔ کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں۔ تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں۔ کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامت ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا۔ میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنی تامت دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامت پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں۔ حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی، کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تم ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے، جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اور اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، تو پیدل چلے گا۔ ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا، جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو،
ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز. ہم جو بتاتے وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے؟ بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں، چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں. فرمانے لگے نہیں، باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا. اس نے کہا حضور نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں. فرمایا تمہیں کہا نا. غلام کا تھا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی. کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا. غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی. حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا. جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کریدا، دور بدل گیا جی. کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تامت ذرا نیچا کریں، اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا. کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں. فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں. فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری اس کی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ، وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا. یہ دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا.